جس محبت و عقیدت نال محمد شاہد سلطانی بادرانی اور بزم غوث و سلطانیہ جامع مسجد آزاد کمیونٹی کی محبت عقیدت اس سلسلہ تمام فرمایا بابا قبر و نزدیک کو اللہ دے ہر وقت اللہ نے رضا واسطے تشریف لے کر رب العزت میرے سمیت سب سے حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرمائے۔ ای بسم اللہ پاک الحمدللہ آل نبی اولاد علی اور کثیر تعداد وچ علماء کرام حفاظ اساتذہ اور زندگی کے ہر شعبہ نال تعلق رکھنے والے دور و نزدیک تشریف لے کے آئے۔ اللہ رب العزت اس کانفرنس کا مقصد اللہ پاک سب نے عطا فرمائے۔ جناب نبی کے محفل میں الحمدللہ خوبصورت انداز میں خوبصورت اشیاء نال اور خوبصورت انداز مطابق دے فرائض سارا انجام دینے میں پڑھتے پہ ہیں اور خوبصورت طریقے میں جو خالق اور مالک نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام نے مشرکین کے تانیاں کے بعد جو مالک نے تسلی عطا فرمائی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پہلے انعام کی گل کی تھی، پھر محبوب نے فرمایا کرنا چاہیے وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ساتھ کون دے رہے ہیں اِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور اس حکم میں اور اس تسلی میں نقیب محفل صاحب مولا حسین کی صورت میں پیش کر رہے ہیں کہ وہ حسین جس نے سورہ کوثر کی تفصیل کربلا میں پیش کر چھوڑی۔ میرے خیال ہے نواں بیان میں توڑے وقت کے اس واسطے میں کسی اور چیز میں سامنے نہیں لگ رہا۔ الحمدللہ انشاءاللہ 18 تاریخ اگر سناخان مصطفیٰ کے وقت بچ گیا انشاءاللہ تعالیٰ اتھے بھی آخری جو بزم غوث و سلطانیہ میں زیر اہتمام 10,000 پروگرام ہے اسے حاضری کا شرف حاصل کرنے کی پوری کوشش کر سکتے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ اس علاقے میں کئی آباد تو تشریف رکھتے ہو، چلو حقیقت کی محفل چک ہوئی گئی، دوری محفل پھر آمنے سامنے ہو گئے ہیں۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ محرم اور حرام میں مشن حسین سننا ہے، مقصد حسین سننا۔ کل حنیف فتوی نقیب محفل صاحب نے شاد فرمایا جوش کے شراب کر جانتے ہو نقیب اللہ آدھن اچھی سبحان اللہ کرو توجہ نہ سنو ثواب نہیں سی۔ میں کہ ان ثواب نہیں ملتا، انہاں محفلوں میں حاضر ہونے واسطے ثواب کی نیت واسطے نہیں آتے، ثواب سے لبنا ہی لبنا ہے۔ اللہ کا گھر بھی ہو گئے، ذکر حسین بھی ہو گئے، ثواب کے لبنا ہے نا۔ مولا حسین کوئی ثواباں واسطے کربلا نہ گئے، مذہب اور مسلک دی بقا واسطے۔ اندر دا مذہب درست نہ ہوئے، مسلک درست نہ ہوئے تو ثواب میں لبنا میرے پاس ہوئے۔ ثواب تے تاں ہی لفظی کہ اللہ رسول دے کامل یقین لیتے پیسے۔ عرض کر رہے ہیں کہ الحمدللہ فقط ثواب واسطے دے نہ آئے کرو بلکہ حسین و سنن واسطے مقصد لیتے ہیں۔ ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ میں سنن تے صحیح مختلف جگہ تو سن تے
کہ آخر اتنے بڑے سخی نے اپنی جانا پیش کر دیتی ہیں صرف ثواب واسطے نہیں، اللہ دی رضا واسطے، تے اللہ دی رضا فقط ثواب واسطے نہیں ہوندی، مقصود کائنات واسطے۔ جناب آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام جدن اس روح زمین تے تشریف لیتے آئے، آپ نے پہلا قدم مبارک زمین پہ رکھے۔ جناب آدم علیہ السلام الحمدللہ آج سارے جڑے اکٹھے بیٹھے ہیں نا اولاد آدم ہیں، جتنے اولاد آدم ہی ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور سننا بھی یہ چاہیے کہ جناب آدم علیہ السلام اس زمین تے تشریف لیتے آئے، اپنا پہلا قدم پایا، تے جناب آدم علیہ السلام نو سب تو پہلے کس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی؟ سبحان اللہ نال چلتی رہے سے میں پہلے گھر آ کے 15-20 منٹ سبحان اللہ آخی رکھو، اگے تہاڈی مرضی آکھو یا نا اصل چلاون واسطے نا پہلے 10-15 منٹ نا سبحان اللہ کرنی پوندی ہے، رب نو بار بار پاک آکھنا پوندا ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا کہ آدم علیہ السلام نے قدم مبارک زمین تے رکھیا تے سب تو پہلے کس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے وال دھیان کیتا تے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں تے وہی لباس پایا ہے جڑا میرے رب نے پوا تے بھیجیا ہے، میرے رب نے مینوں پوا تے بھیجیا ہے۔ جو رب نے لباس پوا تے بھیجیا ہے نا، اللہ پاک نے اس لباس نو پہلے فرشتیاں نو سادتے نا دکھایا بھی ہے، فرشتے نو سب تو پہلے دکھایا بھی ہے، جو روح نہیں پھونکی گئی، فقط انسانی لباس تیار آئی، ملائکہ نو بلاتے فرمایا آؤ ویکھو تو صحیح میں کس نو پیدا کیتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لباس یعنی کہ انسانی لباس تیار ہے، رب نے تیار کیتا ہے، اور اس نو ویکھن واسطے کسی غیر نو نہیں بلایا، انہوں نے بلایا جڑے رب دی ہر وقت حمد و ثنا میں اتنی گزارش کرنا چاہنا کہ جیڑی شے نو رب بناوے نا ان ویکھ کے نفرت نہیں کریندی، رب دی تعریف کریندی، رب دی تعریف کریندی ہے، رب دی شان بیان کریندی ہے۔ اور جو رب کریم نے جو تخلیق کائنات جس واسطے بنائی نا، اس نو حضرت پیر مہر شاہ رحمت اللہ علیہ نے پہلی نظر ویکھیا تے ویکھنے میں رب دی تعریف کی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں آج یہ کر رہا ہوں کہ کوئی لباس رب نے پواتے، اس میں لمبی گل نہیں کرتا، لباس پواتے اس جہان والے گھلیا تے آدم علیہ السلام نے بھی پہلی جڑی اپنے آپ کی توجہ فرمائی ویکھیا کہ میں وہی لباس پایا ہوا ہے جو میرے رب نے پواتے بھیجیا ہے، تے جو رب پواتے بھیجا جاوے اس نو پردیاں وچ ڈھانپنا بھی چاہیے، اس نے بے پردہ نہیں کرنا، اس نے بے پردہ نہیں کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام تھوڑی سی ساؤنڈ والا بیاض جتنے ہی بیٹھے ہیں نا، ہم نات خان گرینڈ ٹور اس واسطے سیدھی سیدھی گل تک سارے سمجھ آندی ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ کس لباس کی ضرورت ہے، ہوں لباس تھوڑا ہو میں تو سمجھ نہیں آتی، ایکو ہوندی ہے فیکو ہوندی ہے، مطلب میں سوکھا بول رہا ہوں بندے سوکھا سنن لگے ماشاءاللہ۔ ویسے تو صحیح چلانے پہ اصل نات خانہ دے لگو تھوڑا مسئلہ ہوگا۔ اچھا، آدم علیہ السلام نے محسوس کیتا کہ سب تو پہلے میں اپنا لباس وال دھیان کرنا چاہیے۔ جناب آدم علیہ السلام نے مشرق مغرب شمال جنوب وال دھیان کرتے ویکھیا کوئی اور شے تے کوئی نہیں، رب دی قدرت نال درخت نظر آئے۔ میں اس سے گل نہیں کرتا کہ آدم علیہ السلام تو پہلے کتنے آدم سفیاد اصطلاح ہے، پھر آپ دی آمد پاک تو پہلے روح زمین کے موجود آئی۔ میں تو یہ عرض کر رہا کہ آدم علیہ السلام نے جس ویلے ارد گرد ویکھیا کہ مینوں لباس دی ضرورت ہے تے وڈے وڈے درخت وڈیاں وڈیاں مڈاں والے درخت وڈیاں وڈیاں پتیاں والے درخت بھی موجود ہیں،
آدم علیہ السلام نے انہوں نے فرمایا اگر تسا مینوں اپنے وڈے وڈے پتے دے دیو تو میں جوڑ تے اپنے جسم نو ڈھانپ لے سا وڈے پتیاں نو جوڑ تے نا میں جسم نو ڈھانپ لے سا جنہاں نو آکھیا وڈیاں مڈاں والیاں نو وڈیاں پتراں والیاں نو انہاں معذرت دا رستہ اختیار کیتا انہاں کہ جناب اساں معذرت چاہتے ہیں کسی اور کو پتہ کر لو آدم علیہ السلام جڑے اس چھوٹے درختاں دے انہاں کول گئے جڑے اس چھوٹے گئے انہاں کول گئے الغرض ہر درخت کول ویندے گئے ہر درخت معذرت دا رستہ اختیار کردا گیا لگدے ہوئے انہوں جناب آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زیتون دے درخت نو ہن تے تیرے پتر چھوٹے ہن تے تیرے پتر چھوٹے پتر ہیں لیکن اگر تو دے میں تے میں محنت کر دے نا اس تے اپنا لباس تیار کر لے سا اس زیتون دے درخت نے آدم علیہ السلام دی بارگاہ وچ پتے پیش کر دے اپنی خدمت پیش کر چھوڑ جناب اے لو واڑی بارگاہ وچ پتے پیش پہ کر دے ہیں پتے پیش پہ کر دے اللہ رب العزت نے وڈیاں درختاں نو مخاطب ہوتے فرمایا وڈے بڈھا لیو وڈے قداں لیو وڈے پتاں لیو تسا میرے آدم پاک اگے معذرت دا رستہ کیوں اختیار کیتا وڈیاں درختاں لے وڈیاں پتیاں والے نے عرض کی تھی مالکا تیرے ڈر دیوں تیرے ڈر دیوں یا نا اے خدمت پیش نہیں کی تھی دوسرے نے بھی یہی عذر پیش کیتا مالک تیرے ڈر دیو تیسرے نے بھی آگیا مالکا تیرے ڈر دیو کیوں ڈرے ہو میرا آدم منگے تواڈے کول پتے اپنا لباس کجن واسطے اپنا جسم کجن واسطے تو تسا میرے ڈر دیو معذرت رستہ اختیار کیتا عرض کیتی مالکا سانو جیڑی خبر ملی ہے نا اے ملی ہے کہ مالکا آپ ناراض ہوتے نا آپ نے جناب آدم نو زمین وال گلے آئے سانو فکر آئی اگر اپنی خدمت پیش کر دیں اے مالکا کرے تو ساڑھے تو ناراض نہ ہو جائے مالکا ساڑھے تو تیری ذات ناراض نہ ہو جائے اللہ پاک نے فرمایا زیتون دے درخت ذرا تو دسے آنا تو اپنی خدمت کیوں پیش کیتی ہے عرض کیتا مالکا تیرے ڈر دو تھوڑی جی آواز چلاؤ نا میں سکھ ہو میں ڈھیر سارا بات بھی کرتا رہا فرمایا کہ مالکا تیرے ڈر تو مالک فرمایا تینوں میرا کیا ڈر آئی کہ تو خدمت پیش کر چھوڑی او آدھیں ڈر دیوں اس واسطے نہیں کی تھی کہ انہیں ناراض نہ ہو جائیں تو سب خدمت کی تھی اس واسطے کہ میں ناراض نہ ہو جمع گل کھول دے کر زیتون دے درخت نے عرض کی تھی مالکا جے تیری شان دی خبر میرے تک پہنچی ہے نا یہی پہنچی ہے کہ جو ساڈا رب ہے جو تیری ذات ہے نا او اس نو پسند کردا ہے جیڑا کسی دے پردے رکھدا ہے رب اوندے پردے خبر ملی ہے کہ جڑا کسی دے پردے رکھدا ہے رب اوندے پردے رکھدا ہے مالکا میں تے اپنا پردہ رکھن واسطے اپنا پردہ رکھن واسطے کہ میرا پردہ رہ وجے نہ میرا قد بڑا ہے نہ میرے پتے بڑے ہیں میرے وچ کوئی کمال ہے ہی نہیں کوئی کمال ہے نہیں پیدا بھی تو کیتا ہے تو جو ہے نا پتے بھی تیرے عطا کیتے ہوئے بس اس واسطے خدمت پیش کر چھوڑیے کہ میرے تک خبر ملی ہے کہ میرا رب پسند کردا ہے کہ جیڑا کسی دے پردے رکھدا ہے رب اوندے پردے رکھدا ہے مالکا تو پردہ رکھنا ہے بے نیاز ہے مالک نے بھی ارشاد فرمایا ہن زیتون دے درخت تو بھی سن لے جس دا پردہ تو رکھیا ہے اوندی گل بعد وچ کرنی ہے پہلے گل میں تیری کرنی ہے فرمایا والتین والزیتون پہلے فرمایا بعد ہی فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سبحان اللہ دے 15 منٹ پورے نہیں 15 منٹ بعد بشار چھوڑ دے اچھی آکھنی میں چل پوساں تاکہ سمجھا سکاں
اور فرماندے پہ ہو اس درخت زیتون نے ہوں اے جس نے اپنے آپ کو کمزور آکھیا، جن نے اپنے پتیاں نو چھوٹا آکھیا، جنہاں اللہ دے دربار وچ عاجز بنتے رہا اور عاجزی ہی پیش کرتا رہا، رب نے اس دے اندر پھر کیڑی طاقت عطا فرمائی، جیڑا بھی طب والا ہوئے آدھا زیتون دے تیل دا بڑا کمال ہے۔ نہیں اس وچ بڑیاں جس قسم دی بیماری ہوئے اس وچ زیتون دے تیل دا استعمال کرنا بڑا کمال ہے۔ عمر رسیدہ ہوئے نے تاوی تیل پیوے، جوان ہوئے تاوی تیل پیوے، ان دے جسم میں طاقت دوبارہ مہیا ہوئے سی۔ اے طب والے آکھ دیں میں کہ اگر درخت رب دی بارگاہ وچ عاجز ہوتے اس دے بندیاں دی خدمت کردا رہے، رب اونوں طاقت والا بنا چھوڑ دے تے جیڑا بندہ بندے دا پردہ رکھے اللہ دے دربار وچ عاجز ہوتے رہے، دربار وچ ہمیشہ انہاں دا راہ منگے جڑا رب جنہاں نوں پسند فرماندا ہے، انہاں دا رستہ منگے جڑا تے او اپنا انعام کردا ہے، انہاں تو بچاون دی کوشش دعا منگدا رہندا مالکا جنہاں تے تو اپنا غضب کیتا ہے۔ اس تو نتیجہ رکھ لو کہ جو رب دی بارگاہ وچ عاجز بنتے رہندا ہے نا، رب اس نوں بڑا طاقت والا بناتا ہے۔ اگر وہ مٹی تے پیر تے مٹی پا تے جنت تے محل آ کے تے رب وہ بھی پا چھوڑتا ہے۔ جو ہے وہ فرماتے ہیں شروع ہوئی ہے انسان دے پردے انسان دے مقام نہیں جتھے میں اخیر دے مقام نہیں انسان دے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرمایا، محبوب خدا تشریف فرمایا، اصحابہ دا جرمٹ ہے، اصحابہ دا جرمٹ ہے۔ محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اللہ نے میں جبہ عطا کیتا ہے تے جبہ عطا کیتا، اگر ابو بکر آپ نوں پوا دیتا جائے تے جبہ پا تے کیا کر سو؟ سبحان اللہ کو میں پانی کو پاک نے جبہ عطا کیتا ہے، وہ جبہ اگر ابو بکر آپ نوں مل جائے تے کیا کر سو؟ اے پاتے لے کر سو۔ اس جملے تے ذرا نوجوانوں توجہ فرماؤ کہ جو رب دی طرفوں عطا ہوئے رسول خدا فرمانے اگر توانوں مل جائے تے کی کر سو؟ مل جائے تے کی کر سو؟ ہو سکتا ہے میں 18 نوں میں ٹائم نہ ملے میں اتھائیں کسرہ موڑی بنجا اور فرماندے پہ ہو کہ کر سو اگر رب دی طرفوں کوئی شے عطا ہوئے تے کہ کر سو؟ ہن بڑے سیانے بیٹھے ہو، مولا حسین دے ذکر بھی بیٹھے ہو، اے میں دسو کہ رب نے ایک دونوں جڑیاں اکھیاں ملیاں کیا دیتیاں ہیں؟ نہیں ہن ڈھیلی پہ دے ہو، ہن آنکھوں نہ رب دیتیاں یا کوئی آپ کو گھڑوا دے لے آیا ہے؟ اے اکھ کہہ دیتی ہے، اے زبان کہہ دیتی ہے، اے کن کہہ دیتے ہیں، اے ہاتھ کہہ دیتے ہیں، اے جسم سارا کہہ دیتا ہے۔ جدن دیتا رب ہے تو پوچھا جا سکتا ہے ان اکھیاں نال کے کر سو، اس زبان نال کے کر سو، ان کناں نال کے کر سو، ان ہتھاں نال کے کر سو، ان پیراں نال کے کر سو۔ تہاڈی توجہ اور محبت واسطے اس محفل پاک فقط اے آکھنا چاہنا کہ مولا حسین نو بھی سب کچھ رب دیتا ہے، اکھیاں بھی دتیاں، زبان بھی دیتا، زلفاں بھی دتیاں، سبات بھی دیتی، ہاتھ بھی پیر بھی دیتا۔ انصاف نال بولے مولا حسین نے اکھ دا استعمال کے کیتا ہے، زبان دا استعمال کے کیتا ہے، سماحت دا استعمال کے کیتا ہے، ہاتھ دا استعمال کے کیتا ہے۔ آکھنا چاہنا کہ جنہ سب کچھ رب دے رضا واسطے لائی ہوئے، باوے آنکھ ہوئے، زبان ہوئے، کن ہوئے، جو بھی ہوئے رب دی ذکر اور رب دی رضا واسطے لائی، باوے جسم نال ہوئے نہ ہوئے کم دے رب دا ہی کر دے رہے ہیں نا۔ جب لباس دیتا گیا ہے نا تو پوچھا کہ کیا کر سو؟ تو سمی برینڈڈ کپڑے باندھے ہو، برینڈڈ کپڑے باندھے ہو، پھر پوچھ دیں کہ ولیمے دے موقع تے جناب سوائے ہوئے، اس واسطے سوائے فرانا فنکشن ہو سی اس واسطے سوائے ہوئے۔ ہون تو لوگ محرمن دے بھی نوے کپڑے سواتے ہیں ہے نا، لیکن پہلے بزرگاں دا
طریقہ تے عقیدہ کچھ ہور ہوندا ہے، اج دے آندا ہور ہو گیا ہے۔ وہ گل سمجھتے پے ہو اور فرماندے پے ہو؟ ہن ویکھو نا کپڑے سوائے سونے سونے کس واسطے؟ شادی واسطے، بچے دی خوشی ہے، فلانے سنگی دی خوشی ہے۔ کدی اے بھی سوچے اساں نویں کپڑے سوا دے جمعے والے دن فجر بھی پڑھنی ہے، جمعہ بھی پڑھنا ہے، عصر بھی پڑھنے، مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، اس واسطے کہ اے جڑے ایسا کپڑے لینا ہے رب دی طرفوں عطا کیتے ہوئے حلال رزق دیو لے جو رب دی طرفوں عطا ہے نا ان دا پوچھیا ویندا کہ کرسو۔ اس واسطے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کہ جبہ مل جائے تے پاک کے کرسو، پاک کے کرسو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی سونیا اگر جبہ میرے نصیب وچ ہو ونجے نا تے ہر پاسے صداقت ہی صداقت، ہر پاسے بولو نا ہر پاسے سچ ہی سچ، ہر پاسے بولو نا ہر پاسے سچ ہی سچ۔ سنگی پوچھتے ہوتے نا آپ نے کیوں جواب عرض کی ہے کہ مالکا ہر پاسے سچ ہی سچ، کہ کیوں نہ آکھے نا ہر پاسے سچ ہی سچ، کیونکہ ابو بکر دا رب بھی سچا، رب دا حبیب بھی سچا، سچا تے اللہ دا حبیب بھی سچا۔ اس واسطے جناب ابو بکر نے سچیاں نال لائیے، اللہ کرے میری تیری بھی لگ بنے جو ہے نا جنہ رب سچے نال لائی ہوئے نا پھر ان دے اندر جھوٹ ہو سکدا نہیں۔ اے خالی بولے جڑے نعرے مارے ویندے نا کہ ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں، میں کہ ہم نال کام نہیں چلدا۔ اگر رب نو سچا مندا ہے آپ بھی سچا ہو، رب دے رسول نو سچا مندا ہے تے آپ بھی سچا ہو۔ اپنی پٹی بچاون واسطے نا جھوٹ نہ بولیا کر، نہ نبیوں تے بولیا کر، نہ آل نبی تے بولیا کر، نہ اصحاب نبی تے بولیا کر۔ جھوٹ بولتا ہے نا ان روپیے ڈھیر دیں اے شروع تو لگا ہے کربلا سارا پڑھتے دیکھ لو، یہ گل ہے یا نا، لیکن سچیاں دا مقابلہ جھوٹے نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے خبر ہو گئی ہے کہ جڑا سچا ہو سی وہ سچا ہی رہ سی، جڑا سچا ہو سی سچا ہی رہ سی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا عمر اگر توانوں پوا دے عرض کی سونے اگر میرا نصیب ہو ونجے نا ہر پاسے انصاف ہی انصاف، ہر پاسے انصاف ہی انصاف کر دے۔ شاید انگریز نے تاں ہی آکھیا ہے کہ اگر ایک عمر ہو روندا روئے زمین تے اسلام ہی اسلام ہوندا، ایک عمر اور ہوئے نا روئے زمین تے اسلام ہی اسلام ہو گیا۔ وجہ ہے کہ جناب عمر پاک چاہتے ہیں کہ روئے زمین تے انصاف ہی انصاف ہو گیا، اور جو انصاف دی کرسی تے بیٹھا ہوئے نا وہ پھر مذہب نہیں پوچھتا، وہ مسلک نہیں پوچھتا، وہ اپنا نہیں پوچھتا، وہ بیگانہ نہیں پوچھتا، وہ وطن والا نہیں پوچھتا، پردیسی نہیں پوچھتا، وہ کرسی تے بیٹھا ہویا انصاف دی جڑا کرسی تے بیٹھا ہوندا ہے نا وہ اللہ دے نبی نو حاضر و ناظر سمجھدا ہے، ان پتہ ہے اتھے بے انصافی کیتی تے قبر وچ میرے نال ڈاڈا انصاف ہونا ہے۔ فرماندن کہ صاحب تے تو لیکھا منگسی رتی گھٹ نماسا، اس واسطے صاحب نے تے لیکھا منگنا ہے نا، نہ رتی ہو سی نہ گھٹ ماسا ہو سی، انصاف ہو سی۔ اس واسطے حضرت عمر فاروق پاک فرماندن ہر پاس انصاف ہی انصاف ہو سی، اس واسطے کہ روح زمین تے انصاف دی ضرورت ہے۔ تھوڑی جی ایک اور گل کر لیں، تھوڑی جی آدم علیہ السلام دا پیٹ دے نال آئی نا، پیٹ آئی رزق دی تلاش کرے نا، رزق دی تلاش نہیں کرے، رزق دی تلاش لباس دی تلاش کی، لباس مل بھی گیا، لباس مل بھی گیا، رزق دی تلاش نہیں کی تھی، ورنہ سب تو پہلے بندہ رزق تلاش کرتا ہے نا۔ لیکن آدم علیہ السلام کو پتا ہے کہ میں جتھے بھی ہویا میرے رب نے آکھیا ہے رزق میں ہی دے گا،
تواڈی نظر ہے ندیم قاسمی نے آکھیا رزق کی خاطر زمین کھودی تو پتھر ملے اور ادھر پتھر میں کیڑے کو غذا ملتی اس وقت رب کی ذات جتنے بھی ہو گئے نا رزق پہنچان لیے ایک موالی ہے نا اگر موالیاں دی گل تے ساڈا آصف مغل دی سبحان اللہ موالی ہے نا تو ایک بندے نوں آکھیا حاجی صاحب کول انہاں کہ میں سگریٹ پیمنا سگریٹ دے پیسے دے سگریٹ دے پیسے دے اس کہ میں روٹی دے پیسے دے سکدا سگریٹ دے نہیں دے سکدا اس کہ روٹی دا وعدہ میرے رب کیتا ہے اے موالی جو روٹی دا وعدہ ہے میرے رب کیتا اون دی میں فکر کوئی نہیں سگریٹ ہے نا اس دی میں فکر ہے اس واسطے میں پیسے دے اس آکھیا اچھا اس پیسے جڑے دیونے ہیں دیتے سو لیا سگریٹ تور پیا انہوں سے کہ سگریٹ دے پیسے تو میرے کو لے گیا اپنی حاجت پوری کی تھی میں بیت دان رب روٹی کتھے دیندا الحمدللہ اج اساں 4 حاجی اکٹھے بیٹھے جنہاں اکٹھا حج کیتا ہے کیسر شہزاد صاحب بابا بھائی صاحب فرم صاحب دیگر بھی الحمدللہ حاجی بیٹھے ہو لیکن یہ جو حاجی نہیں یقین والا ویکھیا کہ سگریٹ واسطے پیسے دے دے یہ ویکھن ٹر گیا کہ میرا رب رزق دیندا ہے یا کنج دیندا ہے کہ حاجی تساں نہ منسو تے مڑ منسی کیڑا پیچھے پیچھے ٹور پیا ٹرتے ایک آبادی میں شادی لگی پئی آئی تے بڑے گھر دی شادی آئی بڑے گھر دی شادی آئی تے اگو جڑا پہ کھلوتا ہویا آئی نا انچارج پاپا بھائی تو ہوئے تے کدی نہ بڑھن دے پیا کوئی اور درویش کھلوتا ہوئی اس دے نال تے انہاں کے لا گیا اور بڑا لنگر لگا پیا کوئی ٹپ گیا حاجی ہونی میں پیچھے ٹپ گیا جب ٹپ گیا تو ماشاءاللہ جو فنکشن ہوندے نے ولیمیاں دے ہر شے پکی پئی ہوندی ہے روسٹ بروسٹ جناب بریانیاں جو بلا ہوندے تساں کھاندے رہندے ہو وہ ساریاں اس کھادیاں حاجی بہتا رہیا وہ تے ہر شے کھادی چک اس بھی لیا لیکن آکھن لگا یار یہ عقیدہ بڑا پکا ہے بھاویں مولائی آئی آکھی اس گل ٹھیک ہے اگر میں اس کو روٹی دیواں تے میرے کو روٹی مانگ لوے تے میں تے انہوں دال کھواونی آئی نہیں تو سمجھے کوئی نہیں اگر میرے تے چھوڑیا تو میں تے انہوں کھواونی آئی دال بلکہ پنجویں حاجی بھی ساڑھے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ میں تے کھواونی آئی دال اس دا اللہ دی ذات اتنا کامل یقین ہے کہ وعدہ میرے رب نے کیتا ہے روٹی دا واہ ربا میں بھی کھاون واسطے اس موالی واسطے اہتمام ڈاڈا کرایا موالی دا ایمان ہے کہ ساڈا رازق رب ہے تے حسین دے کافرے دا ایمان کتنا ہو سی جناب عمر فرمایا ہر پاسے انصاف ہی انصاف ہر پاسے انصاف ہی انصاف محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جناب عثمان اگر آپ نو یہ لباس پوا دیتا جائے پھر عرض کی تھی مالک اگر من یہ نصیب ہو گئی ہے نا تے ہر پاسے حیا ہی حیا ہر پاسے حیا ہی حیا ہر پاسے حیا ہی ہے ان بے حیا عثمان نو نہ منن تندی اپنی مرضی نہیں ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے آپ ارشاد فرمانے کے دروازہ کھٹکھڑا پوچھا کون ہے جناب ابو بکر سرکار نے فرمایا اندر آون دو پھر دروازہ کھٹیا کون ہے عمر ہے سرکار نے فرمایا آون دو موڑ دروازہ کھٹیا کون ہے جناب عثمان ہے فرمایا باہر کھلا رہو آپ نے اپنا لباس درست فرمایا پھر جناب عثمان غنی بھی تشریف لے آئے مولا کائنات بھی تشریف لے آئے محفل برخاست ہوئی تو مائی صاحبہ نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر آئے آپ نے نہیں روکیا جناب عمر پاک آئے نہیں روکیا عثمان آئے باہر کھڑا رہے نے آپ نے اپنے لباس نو حرکت دیتی ہے
ان دی حکمت دے وجہ کے ہے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندن عائشہ جس تو رب دے فرشتے حیا کریں میں محمد اس کو کیوں نہیں حیا؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جناب علی جیسے علی دے نام تے اونچی سبحان اللہ جنہاں نے شیراں نے جانا پیش کیتی میں جناب علی آپ نو اگر عطا ہوئے تو کیا کر سو کیا کر سو مولا کائنات نے دربار حبیب وچ عرض کی تھی سونے اگر میں جبہ عطا ہوئے نا تے جتھے بھی کوئی بے پرد ہون لگے علی ہوندا پردہ جتھے بھی کوئی بے پرد ہون لگے نا تو میں ہوندا پردہ ڈھاندا آج ایک اسلامی معاشرے میں اور حسینی بنن واسطے ان چار چیزاں دا ہونا لازم ہے چار چیزاں دا ہونا لازم ہے کیڑی شے دا لازم ہے سچا بھی ہوے کربلا دی شخصیات تواڈے سامنے ہو رہنیاں چاہیے سچا بھی ہوے انصاف والا بھی ہوے حیا والا بھی ہوے اور شجاعت والا بھی ہوے نہیں ڈلی پہ ہوں لو جی 72 دی لسٹ میں کہڑا آئی ہے جو دکھا سکتا انہاں 72 میں جڑا سچا نہ ہوے نہیں ڈلی پہ جتنے بھی 72 شہید ہوئے قافلہ کربلا بھی جتنے بھی ہن انہاں وچ میں نے ایک کوئی دکھا دیو جنوں کسی لکھے ہوئے کہ سچا نہیں ہے سارے نے سچا لکھیا پھر انہاں وچ دکھا دیو کیڑا ایسا ہے جڑا انصاف والا نہ ہوے سارے انصاف والے ہیں پھر کوئی ایسا دکھا دیو انہاں سارے وچ جڑا حیا والا نہ ہوے میں آکھیا کہ علی دی دھی ٹردی ہی حیا والے نال ہے سبحان اللہ کو نہ کو تواڈی مرضی میں کہ اس کی سب تو بڑی دلیل ہے میرے علی دی بڑی شہزادی کیونکہ جس چار دیواری وچ علی دی دھی نے وقت گزاریا ہے وہ چار دیواری دا نام یہ ہے صداقت ہے عدالت ہے حیا ہے شرافت ہے پھر میں کیویں مان ونجا کہ او بے حیاواں نال ٹری ہوے ہرگز نہیں جڑے بے حیا ہن لیکن حیا والا زین العابدین نال امام دا میرے امام دا ہے تو میں اس واسطے آتا کہ جنیاں چار دیواری وچ رہن والیاں ہوندیاں انہاں تے پہلا میرے امام دا ہوندا ہے پہلا میرے امام دا ہوتا ہے اس واسطے دھیان کیتا کرو غور کیتا کرو اسلام وچ اے ضروری ہے کہ سچا بھی ہوئے انصاف والا بھی ہوئے حیا والا بھی ہوئے پھر شجاعت بھی اس دے اندر ہوئے تے پھر انج سمجھ لو کہ علی بھی اس تے راضی ہے تے علی دی اولاد بھی اس تے راضی لباس پایا جاتا ہے نا اللہ کی طرف اس دی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے اس دی حفاظت کرنی پہنی ہے مولا حسین اور قافلہ حسین انہاں کیڑا لباس پایا ہوا ہے اور کس لباس دی حفاظت کر دیتے ہیں ایک لباس ظاہر دا ہے ایک اندر دا ہے اے جسم میں تو ایویں نکی دی مثال دینا اے جسم اندر دا ہے اس نو ڈھانپیا اس کپڑے میں لباس بن گئے تو ان سمجھ لو کہ اس دی حفاظت ظاہری لباس دی حفاظت اور اندر دے لباس دی حفاظت میں تواڈے واسطے جملے اضافی کر پڑتا کیونکہ تساں میں اتنا اولا چھوڑے میں اس قابل تے نہیں ہوں میں کہ چلو انج دی بھی گل انہاں سنا چھوڑا
حفاظت ہر لباس کی ہوندی ہے نا. ہن جڑا ظاہری لباس ہے اس نو شریعت آکھدے ہیں. ساڈے ڈیلی سبحان اللہ شریعت ہے. جڑا ظاہری لباس ہے وہ شریعت ہے, جڑا اندر دا لباس ہے وہ طریقت ہے. لباس ہے وہ طریقت ہے. حسین او حسین اور قافلہ حسین او ہے کہ نہ شریعت نو داغ لگن دیتے تے نہ طریقت نو داغ لگن دیتے. مدینے تو لیتے مکہ, مکے تو لیتے کربلا, پھر کربلا تو شام دمشق تے موڑ تے پھر قافلہ ہے کربلا مدینہ تو رسول وچ پھر آ گئے. کوئی ایک مینو یہ جا دکھا دیو کہ شریعت نو داغ لگا ہوئے تے طریقت نو داغ لگا ہوئے. کوشش بڑی کیتی گئی ہے کہ حسین دے ذریعے شریعت نو داغ لگے, طریقت نو داغ لگے, لیکن حسین حسین وہ جان دے نہ شریعت نو داغ لگن دیونا ہے تے نہ طریقت نو داغ لگن دیونا ہے, کیونکہ شریعت بھی میرے نانے دی ہے, طریقت بھی میرے نانے دی ہے, اور شریعت بھی نانے نو علی نو دیتی ہے, طریقت بھی نانے نو علی نے دیتی, علی نو طریقت بھی نانے نے دیتی ہے. اس واسطے جیڑی انہاں دی طرفوں عطا ہوئے نا اس دی حفاظت میرے پیر حسین نے کربلا وچ کرتے دکھائی. اگر بیعت ہو بہتی تو شریعت کدے بہتی, طریقت کے اس پاسے بہتی. اور میرے پیر باؤ اس سے موقف کے شریعت دے دروازے اچھے, شریعت دے دروازے اچھے, رہ ربانہ موری ہوں. پنڈی والے ویسے ہی محسوس نہ کر سن کہ عالم فاضل لنگڑ نہ دیں دے جو لنگتا اس وقت چوری. عالم فاضل لنگڑ نہیں دیں دے جو لنگتا سو چورو ہے. دو ہن چیزاں جنہاں امام علی مقام نے داغ نہیں لگن دیتا, نہ شریعت نو داغ لگن دیتا پھر نہ ہی طریقت نو داغ لگن دیتا. جڑے داغ نہیں لگن دیں دے اصل وچ کوئی حسین نہیں, کوئی حسینی ہوندے ہیں. میرے سمیت کمزور ایسے خطبہ ہیں